السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم حقوق اور آداب پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹاپک پر لے کر۔ بہت سے لوگوں کا پریشر تھا، بہت سے لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ مولانا صاحب والدین کے حقوق پر بات کریں۔ حالانکہ میں اس پر کافی مرتبہ بات کر چکا ہوں، لیکن اس انداز میں نہیں کیا ہے اور کوئی شارٹ کلپ نہیں ہے۔ عموماً 40 منٹ 45 منٹ کی گفتگو ہے، ہم انشاءاللہ جس کو مختصر آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کو کئی حصے، کئی ہیڈنگ میں باندھ کر کے تقریر کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ والدین میں خاص کر والدہ کے حقوق اتنے زیادہ کیوں بیان کیے گئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ عموماً یہ بات نہیں بیان کی جاتی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ 3 ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو ممتا ہے وہ بے لوث ہے، یعنی ممتا کے پیچھے کوئی ذاتی مفاد اس وقت نہیں رہتا جس وقت وہ خاص کر 5 سال تک جو بچے کی تربیت کرتی ہیں اور جو بچوں کے ساتھ پیار اور محبت دکھلاتی ہے ماں، وہ بے لوث ہوتی ہے۔ یہ ایک بنیادی وجہ ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ اس چھوٹے عمر میں پیدائش سے لے کر خاص کر 3 سال اور 4 سال تک جو بچہ یا بچی ان کو ستاتے ہیں اور اس پر وہ جو صبر کرتی ہے، یہ دوسری بنیادی وجہ ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اپنی ذات پر وہ اپنے بچے کو ترجیح دیتی ہیں۔ حدیث بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے تعجب سے کہا کہ ایک عورت کے بارے میں کہ اس کو کھجور دی گئی، حالانکہ وہ خود بھوکی تھی، تو اس نے بچے کو کھلایا۔ تو یہ جو قربانی ہے، سیکریفائز ہے کہ والدین اپنے بچوں کے لیے سیکریفائز کرتے ہیں، یہاں تک قربانی دیتے ہیں کہ اپنی جہنم بنا لیتے ہیں ان کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ گرچہ یہ بھی غلط ہے، لیکن پوری دنیا جو کما رہی ہے، پوری دنیا جو کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے بچوں کا فیوچر کیا ہو جائے، اچھا ہو جائے۔ کروڑوں لوگ ہیں جو کمانے کے لیے باہر دنیا میں گئے ہیں، جبکہ ان کو بہت شوق ہے بیوی کے ساتھ رہنے کا، لیکن محض اس بچے کے فیوچر بنانے کے لیے اور بیوی کو معاشی لحاظ سے مضبوط کرنے کے لیے بیچارہ ساری قربانیاں دیتا ہے۔ گرچہ وہ صحیح غلط وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا حق رکھا، یہ اس کی 3 وجہ ہے: قربانی، صبر، بے لوث محبت۔ یہ ایک بات بتانا چاہتے تھے۔ بنیادی طور پر، ویسے تو بہت لمبی تقریر ہے یہ، بنیادی طور پر موٹی موٹی باتیں آپ کو ہیڈنگ کے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ والدین کے جو حقوق ہیں، ہماری ذمہ داری جو ہے وہ یہ سب سے پہلی کہ ہم ان کی فرما برداری کریں۔ جب فرما برداری کا لفظ آتا ہے تو بہت سے کراس کوسچن بھی آتے ہیں، یعنی اس کے خلاف سوال بھی اٹھتا ہے۔ قرآن مجید نے جو بات کہی فرما برداری کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو محبوب ہے وہ توحید محبوب ہے۔ کیا محبوب ہے؟ اور سب سے زیادہ جو نفرت ہے وہ شرک سے ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں پر اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جو جوڑا لا کر کے وہ والدین کے ساتھ احسان کو جوڑا کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اچھے برتاؤ میں سب سے بڑی چیز فرما برداری ہے۔ تو ایک تو توحید کے ساتھ، عبادت کے ساتھ لا کر کے اس عبارت کو جوڑنا خود جو ہے ایک بہت اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن مجید میں اور بھی جگہ پر، سورہ نساء میں بھی ہے، سورہ اسراء میں بھی ہے، اور بھی جگہ کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے معاملات میں آپ ان کے ساتھ ہر حال میں نیکی کا معاملہ کریں۔ یہاں پر ایک بریکٹ میں بات آپ کو بتاتا چلتا ہوں، کیونکہ یہ بات عموماً نہیں بتائی جاتی ہے
کہ والدین کی فرما برداری ہر حال میں کرنا ہے، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں نہیں کرنا ہے۔ گرچہ ہمارے والدین کبھی کبھی وہ بھی ہم سے کروانا چاہتے ہیں اور بچہ اندر سے غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میں شرعی لحاظ سے ایک اچھا انسان نہیں ہوں کیونکہ میں اپنی امی اور ابو کی بات نہیں مان رہا ہوں۔ وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ سب سے پہلی چیز تو قرآن نے ہی ذکر کر دیا ہے کہ شرک کے معاملے میں آپ والدین کی فرما برداری نہیں کریں گے۔ قرآن مجید کے اس ایک آیت میں شرک ہی کا ذکر ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چونکہ تفسیر قرآن ہے، آپ نے جو ایک بنیادی پالیسی، بنیادی اصول جو بیان کر دیا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ بندے کی اطاعت، بندے کی فرما برداری نہیں کی جائے گی جہاں پر رب کی نافرمانی ہونی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ بندے کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض نہیں کیا جائے گا۔ تو میں چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کہاں کہاں والدین کی بات کو ہر حال میں قبول نہیں کرنا ہے، لیکن یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس بات کو نہیں بھی مانتے ہیں تو ان کے ساتھ نہ جھگڑا کرنا ہے نہ بحث کرنی ہے، گفتگو کو نہایت نرم لہجے میں انشاءاللہ کہہ کر کے معاملے کو ٹال دینا ہے۔ کن چیزوں میں؟ ایک تو شرک ہے۔ کتنے بچے ایسے ہیں بیچارے کہ جو تعزیہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں، پنجہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ اماں کیا کہتی ہیں کہ بیٹا باپ دادا سے رکھتے ہوئے چلے آئے ہیں، وہاں پر آ کر کے بچہ کیا ہوتا ہے، اماں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ ہتھیار ڈالنے کی وجہ جو ہے نا، وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماں کی فرما برداری کر رہا ہے، ہتھیار ڈالنے کی وجہ الگ ہے۔ ہتھیار ڈالنے کی ایک وجہ کیا ہے، یہ خود بھی ابھی اندر سے توحید پرست نہیں ہے، یہ ایک بہانہ لے رہا ہے۔ لیکن اگر اندر سے واقعی میں الجھن ہے تو پھر ماں کی بات ایسے موقع پر نہیں مانی جائے گی، نمبر ایک۔ نمبر دو، جتنی خرافات ہیں، بدعت ہیں، رسومات ہیں، شادی بیاہ میں کیا ہوتا ہے، امی، پھوپھی، خالہ، ان لوگوں کی باتوں کو ماننے کے چکر میں وہ ساری رسومات ادا کرتا رہتا ہے۔ یہاں پر بھی جو ہے نا والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ نمبر تین، شریعت ایک طرف ہو، اماں ابا ایک بات کہہ رہے ہوں تو شریعت کو مقدم رکھا جائے گا، اماں ابا کی بات نہیں مانی جائے۔ مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ والدین کی نافرمانی کہاں کی جا سکتی ہے۔ لوگ فرما برداری پر بحث کرتے ہیں، سبھی لوگ مانتے ہیں، لیکن نافرمانی کہاں کی جا سکتی ہے؟ تو مولانا علیہ الرحمٰن نے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر فرض سے والد یا والدین، مثال کے طور پر بیٹی کی شادی ہے، ان کے بیٹی کی شادی جو میری بہن ہے، ہمارے اوپر حج فرض ہے، یا یہ کہ گھر نہیں بنا ہوا ہے اور میں مالدار ہو گیا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ میرے اوپر جیسے ہی فرض ہوا ہے حج، میں حج کی ادائیگی کر لوں۔ اماں ابا کیا چاہ رہے ہیں؟ اماں ابا چاہ رہے ہیں کہ پہلے بیٹی کی شادی ہو جائے، پہلے گھر بن جائے، پھر تم حج کرنے جاؤ، اور اس پر وہ اتنا زیادہ بحث کرتے ہیں اور اتنا زیادہ اس کو حق جانتے ہیں، حالانکہ ناحق ہے۔ تو فرائض میں جہاں آئے گی بات، فرائض میں رکاوٹ کی بات آئے گی، اور جو بات کی طرف وہ لے جانا چاہ رہے ہیں اس کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے شریعت میں۔ لڑکی کی شادی میں پیسہ خرچہ کرنا شریعت نے نہیں کہا ہے، گھر پکا بنا کر کے رہنا شریعت نے نہیں کہا ہے، کرائے کے گھر میں رہا سکتا ہے، جھوپڑی میں بھی رہا جا سکتا ہے، لیکن حج اگر فرض ہو گیا تو اس کو تاخیر کرنے کا، ڈیلے کرنے کا کیا ہے، آدمی کو عذاب ہوتا ہے۔ لہذا وہاں پر جہاں پہ شریعت ایک طرف ہو، تو پہلا بتایا شرک کا معاملہ ہو تو والدین کی قطعی بات نہیں مانی جائے گی، بدعت کا معاملہ ہو قطعی نہیں مانی جائے گی، شریعت کے احکام ایک طرف ہیں، اماں ابا ایک بات کہہ رہے ہیں، بات قطعی نہیں مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک بڑا مسئلہ پھنستا ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ابو کی لڑائی ان کے بھائی سے ہوتی ہے جو میرے چچا ہیں، یا ہمارے ابو کی لڑائی پھوپھی سے ہوتی ہے جو ان کی بہن ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے بھی ان سے تعلقات نہیں رکھے ہیں، قطع تعلق کریں۔ قطع تعلق حرام ہے، آپ نے کیا ہے، بلکہ ہم کو ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ ختم کریں آپ۔ جائے کہ اماں ابا کہہ رہے ہیں کہ ان سے نہ ملو
یہ تو میں چچا اور پھوپھی کسی سے بھی انسان سے کسی مسلمان سے والدین کی ناراضگی اپنی جگہ ہے، وہ کیوں ناراض ہیں ٹھیک ہے. ہاں اگر وہ کوئی ایسی وجہ بتاتے ہیں کہ جو شرعی لحاظ سے ہے کہ ایسے آدمی سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے تو پھر ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ شرعی لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا ذاتی معاملہ ہے، کھیت کا معاملہ ہے، پراپرٹی کا معاملہ ہے، جس کی وجہ سے بھائی بھائی میں آپس میں لڑائی ہے، ہم پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنے چچا پھوپھی خالہ ماموں ان لوگوں سے ملاقات نہ کرو. یہ ایک دم غلط بات ہے. والدین اگر کہیں گے تو بھی ان کی بات نہیں مانی جائے گی. اسی طریقے سے ایک چیز کی ان کو، یہ جو بات کہہ رہا ہوں اس کو غور سے ہوتے، ایک چیز کو ان کو ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر ابا کو پینشن آتی ہے، گھر کا خرچہ لڑکا چلا رہا ہے، پینشن وہ اپنی کیا کرتے ہیں اللہ جانے، امی کو دیتے ہیں، اپنی بیوی کو دیتے ہیں، یا جہاں جی چاہتا خرچہ. لیکن اس کے باوجود والد جب دیکھتے ہیں کہ لڑکا کما رہا ہے تو اس کے اوپر پریشر بناتے ہیں کہ آپ مجھے پیسہ دیجیے. اب لڑکا دیکھ رہا ہے کہ ابا کو، ایک بات نوٹ کریں، لڑکا دیکھ رہا ہے کہ ابا کو ضرورت نہیں ہے کس چیز کی، پیسوں کی، اور اس پیسے سے ان کو کھانا نہیں کھانا ہے، اس پیسے سے ان کو قرضہ نہیں ادا کرنا ہے، اس پیسے سے ان کو کپڑا نہیں خریدنا ہے، اس پیسے سے ان کو دھوپ ہوا پانی سے بچنا نہیں ہے. اس کے باوجود وہ پیسہ مانگ رہے ہیں، جس کام کے لیے بھی مانگ رہے ہوں. ایسی جگہ پر بھی لڑکے کے لیے آپ دے دیں، اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی لڑکا نہیں دیتا ہے تو پھر ایسی شکل میں وہ کوئی گنہگار نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو بات اطاعت کہی گئی ہے تو اس میں یہ دونوں باتوں کو یاد رکھیے. ایک تو قرآن مجید کی آیت کہ شرک کے معاملے میں اوبیڈینسی اطاعت نہیں کی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے والدین کی اطاعت کی جائے گی. لیکن ان جگہوں پر جہاں میں نے بتایا، جیسے کہ فرد کا معاملہ آ جائے گا، جیسے ساری مثالیں دے کر سمجھایا آپ کو، لیکن جواب نہیں دیا جائے گا، ان سے لڑائی نہیں کی جائے گی، ان سے بحث اگر سمجھانے کے لحاظ سے بحث کی جائے گی تو بہت ہی نرم لہجے میں بات سمجھائی جائے گی. پیسہ مانگتے ہیں، آپ کو معلوم ہے ان کو ضرورتیں ہیں، انشاءاللہ دیکھیں گے ابا ہم آنے والے ہیں انشاءاللہ، ایسے کر کے بات کو ٹالتے رہیں. لیکن جو ہے نا وہ ان کے ساتھ کسی قسم کی جو ہے وہ بد کلامی نہیں کی جائے گی. یہ ایک چیز ہے جو والدین کے حقوق میں ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. دوسری چیز، ایک ہوتا ہے حق، ایک ہوتا ہے حسن سلوک، ایک ہوتا ہے حسن سلوک. حسن سلوک میں آپ سب کچھ داخل ہے سوائے شریعت کی مخالفت کے، ہر چیز داخل ہے. کوئی بات ایسی کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، جب تک شریعت کی مخالفت نہ ہو تب تک آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی آ کر کے پوچھتے ہیں کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا کون حقدار ہے. بڑی مشہور حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری، ایک حدیث میں ہے سب سے پہلے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو مطلب بات ہے وہ تمہاری ماں کی ہے. 3 مرتبہ پھر آپ نے یہ بات فرمائی اور چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تمہارے والد. تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ حسن سلوک کے معاملے میں ماں کا درجہ بہت بلند ہے. کبھی آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اعمال میں سب سے اچھا عمل کون ہے؟ تو جب آپ مختلف احادیث کبھی سنے، کبھی ایک اچھا عمل نماز کے بارے میں آتا ہے، کبھی والدین کے بارے میں آتا ہے، کبھی جہاد کے بارے میں آتا ہے، تو ایک چیز تو اس میں یہ ہے کہ اس سے ترتیب بتانا مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ جس وقت جس چیز کی ترجیحات میں داخل ہوتا ہے اس وقت کیا کر دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے. لیکن ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے کہا کہ سب سے پہلے تو اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اس میں فرمایا کہ نماز کا درجہ بہت بلند ہے. دوسرے نمبر پر فرمایا والدین کی فرما برداری، اور تیسرے میں فرمایا جہاد. تو اس طریقے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ان کا رائٹ ہے. طلب بھی کر سکتے ہیں، اور ہماری حقیقت میں سپوت ہونے کی جو ہے وہ علامت ہے کہ آدمی خود بڑھ کر کے جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک. تیسری چیز ہے خدمت.
خدمت سے مراد یہ ہے کہ والدین خود اب کھا پکا نہیں سکتے ہیں، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے ہیں، ان کو اٹھانا ہے بٹھانا ہے، تو پھر ایسی شکل میں یہ لڑکے کی ہر حال میں ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کی خدمت کرے. اگر نہیں وہ کر سکتا ہے تو خادم رکھے، لیکن ان کی خدمت کی ذمہ داری اس کو برداشت کرنی چاہیے، ہر حال میں برداشت کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی آ کر کے کہتے ہیں کہ مجھے بہت شوق ہے کہ میں جہاد میں جاؤں، اللہ تعالیٰ اسے بہت ثواب دیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا جہاد بھی دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک جہاد ہوتا ہے واجبی، جس کو کہتے ہیں نفیر عام، کہ ہر شخص کو جو بالغ ہے اس کو جہاد کے لیے نکلنا ہے. ایک جہاد ہوتا ہے والنٹری طور پر، اختیاری طور پر، کہ حالات ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے آپ کا دل چاہے تو آپ شامل ہو جائیے، کیونکہ ایسے حالات نہیں ہیں کہ سب لوگ جب تک شامل نہیں ہوں گے تب تک جو ہے وہ جنگ ہم نہیں جیت سکتے ہیں، بلکہ والنٹری طور پر صحابہ خدا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر اگر دیکھیں نفیر عام ہے تو جتنے بھی کام ہیں ان میں سب سے افضل جہاد ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. جہاں جہاں جہاد کو نمبر 2 یا نمبر 3 کا درجہ دیا گیا ہے اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہاں پر واجبی جہاد کا ذکر نہیں ہے، وہاں پر والنٹری جہاد ہے، اختیاری جہاد. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ والدین کی خدمت کرو، جہاد پہ جانے کے بجائے تم والدین کی خدمت کرو. یہ والنٹری جہاد تھا. لہذا خدمت کی جہاں تک بات ہے اس پر یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اسی طریقے سے اگر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو بوڑھے ہونے میں دو کیفیت ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ والدین کے ساتھ بچے اٹھنا بیٹھنا کم کر دیتے ہیں، وہ اکیلا پن محسوس کرتے ہیں. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ والدین کے اندر چڑچڑاہٹ آتی ہے مزاج میں. کہتے ہیں لوگ عمر زیادہ ہے. وہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک صاحب گئے تو انہوں نے کہا کہ پیر میں درد ہو رہا ہے. انہوں نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے ہے. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میرے سر میں بھی درد ہوتا رہتا ہے. انہوں نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے. پھر انہوں نے کہا کہ قبض ہے. انہوں نے کہا بھی بڑھاپے کی وجہ سے. وہ سارا بڑھاپا بولتے رہے نا تو اس کو غصہ آ گیا بوڑھے آدمی کو. اس نے ایک چھاپڑ کھینچ کے مارا ڈاکٹر کو. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے. تو بڑھاپے میں چڑچڑاہٹ ہوتی ہے. اس کے لیے قرآن مجید نے جو بات کہی کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. یہاں پر جو بات کہی جا رہی کہ اگر وہ بڑھاپے میں داخل ہو گئے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے نا آپ اف تک نہ کریں. وہ یہ جو کر رہے ہیں یہ فطری چیز ہے، اللہ کی طرف سے ہے، وہ آپ اس کو برداشت کریں. چڑچڑائیں گے تم بھی جب اس عمر کے ہو جاؤ گے تم کو بھی وہی کرنا ہے. اور اگر آج تم یہ برداشت کرو گے تو زیادہ چانسز ہیں کہ کل تم کو بھی لوگ کیا کریں، برداشت کریں. لیکن اگر آج آپ نے ان کو برداشت نہیں کیا تو کل تم کو بھی وہ برداشت نہیں کریں گے. لہذا یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز قرآن مجید نے کہا کہ وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، کہ ان کے ساتھ مثال جو دیا ہے کہ جس طریقے سے پرندے جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کرتے ہیں، ایسے ان کے ساتھ بڑھاپے میں رحمت اور شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے. کیونکہ تمہارے ساتھ جب تمہارا بچپن تھا تو وہ ایسے ہی رحمت اور شفقت. اب وہ دیکھا جائے تو وہ اب بچپن کی پوزیشن میں آ گئے ہیں اور تم کو اللہ نے جوان کر دیا ہے. جب وہ جوان تھے انہوں نے تم کو سنبھالا. لہذا یہ احسان کا بدلہ احسان ہے کہ اب تم ان کو سنبھالنے کی فکر کرو. اسی طریقے سے والدین کے حقوق میں جو ہے وہ دعا ہے، دعا کرنا. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، جو یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایسے رحم فرمائیے جیسے کہ وہ میں جب بچپن میں تھا تو میرے ساتھ وہ رحم کرتے تھے. یہ دعا بھی بعض لوگوں نے تو اس پر بہت باتیں لکھی ہیں کہ اگر کوئی آدمی مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے، حالانکہ کوئی حدیث تو نہیں ہے، ان کا اپنا تجربہ ہے کسی اللہ والے کا، کہ آپ والدین کے حق میں دعائیں کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے جب بھی ہو، جب بھی یاد آئیں، چاہے زندہ ہوں چاہے انتقال کر گئے ہوں، آپ ان کے حق میں دعائیں کرتے رہیں تو اس کی برکت سے پروردگار عالم جو ہے وہ مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. تو یہ ان کے بنیادی طور پر حقوق ہیں. اور اس کا ایک حصہ والدین کے حقوق کے بارے میں یہی بات کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات کہنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.